آپ اتنے عرصے بعد آئے, آپ نے یہ نہیں بتایا قوم کو کہ آپ 4 ہفتے کے لیے گئے تھے, آپ نے 4 سال کیوں لگا دیے. آپ یہ بتائیے کہ 9 مئی پر آپ نے تحریک انصاف کے رہنما عمران خان صاحب کے اوپر طنز کیا. 9 مئی آپ نے کہا ہم 9 مئی والے نہیں ہیں, ہم 28 مئی والے ہیں. مجھے گیلری کے اوپر چڑھایا ہوا تھا گھر کے سامنے 2 لوگ مسلح ہاتھوں میں کلاشنکوف لیے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ گیلری سے ادھر کود جاؤ, کیونکہ گیلری کا دروازہ ہم نے آہنی تالوں سے بند کیا ہوا تھا. اور سامنے مجھے اپنے گھر کے دروازے پر میری اہلیہ نظر آ رہی تھیں, چھوٹی بچی کو گود میں لیا ہوا تھا. وہ ان سے ریکویسٹ کر رہی تھیں کہ اللہ چھوڑ دیں. میری والدہ کو انہوں نے دبو چکھا تھا جو پوری جدوجہد کر رہی تھیں, اور وہ چاہتے تھے کہ مجھے اغوا کر لیں. یہ تھے حقیقی دہشت گرد. 1994 کی بات ہے, 1995 جنوری کی بات ہے, اور ان کے پیچھے تمام اسٹیبلشمنٹ کی قوتیں تھیں جو اس وقت MQM کو کریش کرنے کے لیے, الطاف حسین کو کریش کرنے کے لیے یہ آپریشن کر رہی تھیں. اور جہاں جہاں ان کو شک ہوتا کہ یہ لوگ وفادار لوگ ہیں, ان کو اغوا کرا جائے اور مار کے لاشیں پھینک دی جائیں. مجھے معلوم تھا اگر یہ مجھے اغوا کر کے لے گئے تو میری لاش ہی آنی ہے, لیکن مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ یہ جو فلموں میں ہم دیکھتے ہیں لوگ بچاؤ بچاؤ کی آوازیں نکالتے ہیں, یہ وہ خود سے نہیں چلاتے, یہ اندر سے ایک روح آتی ہے جو بچاؤ بچاؤ چلاتی ہے. میرے منہ سے بچاؤ بچاؤ کی آوازیں آ رہی تھیں, اور مجھے اپنا انجام صاف دکھائی دے رہا تھا کہ میں بھی مہاجر کاس کے لیے جس طرح لوگ شہید ہو رہے ہیں ہو جاؤں گا. لیکن اچانک میرے بھائی کی اہلیہ نے مجھے اشارہ کیا اندر سے, گھر کے پیچھے سے, کہ بھائی جان اوپر. تو مجھے اندازہ ہوا وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر سے ہماری والدہ نے جو ایک نیا راستہ نکالا تھا ایک کمرے سے اوپر کے کمرے میں جانے کے لیے, یہ ادھر مجھے اشارہ کر رہی ہے. اور میں نے اس کے بعد سوچا کہ آگے تو جان تو بچی نہیں ہے, کیوں نہ ایک تھوڑی مقابلہ کیا جائے. تو میں نے ہاتھ چھڑایا اور گیلری سے کودا اور سیدھا تیزی کے ساتھ میں اوپر ایک کمرہ عبور کیا. دوسرے کمرے سے میں اوپر چڑھا, ادھر سے میں تیسری منزل پہ گیا جہاں ہمارے کرایہ دار تھے جو بنگلہ دیش کے تھے. انہوں نے مجھے فوراً اٹھایا اور کہا کہ آپ ادھر سے کود جائیں اگلے گھر میں میں نے جھانک کے دیکھا وہ تقریباً پوری ایک ڈیڑھ منزل تھی, یعنی ایک منزل پوری اور اس کی آدھی. میں نے کہا اتنا بڑا میں کیسے نہ کودوں گا. انہوں نے کہا کود جائیں بھائی جان کود جائیں. میں وہ کود گیا تو ادھر جو رہنے والے تھے وہ بیچاری خواتین آئیں, مجھے لے گئیں, مجھے لے آ کے لحافوں میں انہوں نے چھپا دیا. باہر سے فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں. بالکل فلمی سین لگ رہا ہے نا آپ کو, یہ سب ہمارے ساتھ ہوا. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد سنا کہ وہ پھر MQM جو اصلی MQM تھی وہ لوگ آ گئے, وہ لوگ بھاگ گئے. آدھے گھنٹے کے بعد میں گھر گیا اور جا کے میں نے کہا کہ میں خیریت سے ہوں. اور پھر وہاں میں نے اپنی نئی کاواساکی 125 GTO نکالی, بیگم کو 2 بچوں کو بٹھایا, اور وہاں سے میں ایک نامعلوم مقام پہ چلا گیا. اور وہ اس گھر میں جو وہاں ہم نے 30 سال گزارے, جہاں ہم نے ترقیاں کی, جہاں ہم نے تعلیم حاصل کی, جہاں ہم نے نوکریاں کی, جہاں ہماری شادیاں ہوئیں, جو گھر سینٹرلی ایئر کنڈیشن ہم نے بنا دیا تھا, اور ٹھاٹ سے ہم وہاں رہ رہے تھے. لگتا تھا اگلے 50 سال ہماری نسلیں یہیں رہیں گی. جو میں نکلا ہوں تو اس کے بعد دوبارہ اس گھر میں نہیں جا سکا. یہ جو قربانیاں تھیں مہاجر کاس کے لیے, یہ جو لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اس کے رائی کے برابر بھی نہیں ہے, بلکہ رائی کے دانے کے بھی لاکھواں حصہ بھی نہیں ہے. جو مہاجر کارکنوں نے, جو مہاجر رہنماؤں نے جان سے, مال سے, تکلیفوں سے قربانیاں دیں, تو MQM, اور اس کے باوجود ہمارا آج تک نہ تو الطاف حسین پہ سے اعتماد کچھ مجروح ہوا, نہ ہمیں اس بات پہ کوئی شرمندگی ہے, نہ ہمیں اس بات پہ کوئی تعصف ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا, یا ہمیں بیٹھے بیٹھے ایک بہترین زندگی کے بعد ہمیں بے گھر ہونا پڑا, ایک نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرنا پڑا, اس لیے کہ ہمیں پتا تھا ہمارا قائد ہمارے کاز سے سچا ہے, اور اس کی خاطر اگر کوئی قربانیاں دے رہے ہیں تو ہماری قربانی کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اب یہ باتیں میں نے کیوں بیان مجھے کرنی پڑیں؟ اس لیے کرنی پڑیں کہ جب ہم کوئی حقائق کی باتیں کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے منہ میں آ رہا ہے وہ بول رہا ہے. تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو منہ میں آ رہا ہے ہم نہیں بول رہے, ہم جو احساسات ہیں ہم وہ بیان کر رہے ہیں. جو ہو رہا ہے, جو وقت گزر رہا ہے, جو پانی دریا کو نیچے سے گزر رہا ہے, اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہماری قوم پہ جو آپریشن ہوئے, جو ہماری قوم کی تنظیم پر آپریشن ہوئے, اس میں سب جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ملوث تھی. اسٹیبلشمنٹ نے بنایا ہو یا نہ بنایا ہو یہ کسی کو نہیں پتا, لیکن اس کو مٹانے کے لیے پوری طرح 1992 میں آپریشن کیا گیا, جو یقینی طور پہ نواز شریف کا دور تھا. اب میں آتا ہوں قائد تحریک الطاف حسین کی حالیہ تقریر کے اوپر, جس کے اندر انہوں نے نواز شریف سے سوالات کیے ہیں, نواز شریف سے پوچھا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا, آپ نے یہ کیا تھا, آپ نے وہ کیا تھا. نواز شریف بیچارے سے الطاف بھائی آپ کیا پوچھ رہے ہیں, نواز شریف کے ساتھ تو خود وہی ہوا. نواز شریف نے جب آپ کے خلاف جس آپریشن کو آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف نے کیا, کہ ہم اور آپ نہیں سمجھے کہ وہ آپریشن کس نے کیا تھا. انہی لوگوں نے نواز شریف کے خلاف پھر 1992 کے بعد ودن 8-9 مہینے آپریشن کر کے نواز شریف کو نہیں نکال دیا نا. تو اس کا, اور آپ یہ بھی بتائیں قائد تحریک
الطاف حسین بھائی کہ جب 1992 کا 19 جون کو آپریشن ہوا تھا، 19 جون کی شام کو آپریشن شروع ہونے کے تقریباً 12 گھنٹے بعد آپ کی نواز شریف سے ملاقات ہوئی تھی لندن میں. آپ اس ملاقات کے بارے میں بتائیں کہ نواز شریف نے آپ سے کیا تعصفات، کیا تعویلات پیش کی تھیں، یا آپ نے کیا کہا تھا ان سے. یہ بات ذرا منظر عام پہ لائیں آپ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کے ساتھ بھی ہاتھ ہوا تھا. نواز شریف کو 22 بڑی مچھلیاں پکڑنے کے چکر میں، یا 200 بڑی مچھلیاں پکڑنے کے چکر میں یہ آپریشن اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا. تو نواز شریف کے ساتھ بھی وہی ہوا، اور نواز شریف کے ساتھ اگلے کئی سالوں بعد بھی یہ ہوا. لیکن اس سے پہلے تو ہم نے نواز شریف سے دوبارہ اتحاد بھی کر لیا تھا، اور اس وقت نواز شریف نے آپ کو بتایا ہوگا کہ یہ سب کیوں ہوا 1992 میں. تبھی تو ہمیں معلوم ہوا، یا آپ کو معلوم ہوا ہوگا، کہ وہ سب کچھ نواز شریف اس کا قصوروار نہیں تھا. تو لہٰذا آپ نے نواز شریف سے دوبارہ اتحاد کیا تھا. اور دوبارہ اتحاد کرنے کے بعد نواز شریف کو 1993 کے اندر 1999 کے اندر پھر وہی چیزیں ہو گئی تھیں. نواز شریف 2/3 اکثریت رکھنے کے باوجود اقتدار سے نکالا جانے والا تھا، اس کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں. اور اسی حوالے سے حکیم سعید کا قتل کر کے آپ کی اور ان کے درمیان درار ڈالی گئی. اور نواز شریف کی اپنی سیاست ہے، کمزور سیاست ہو سکتی ہے، بلیک میلنگ ہو جانے کی سیاست ہو سکتی ہے کہ وہ دوبارہ بلیک میل ہو گئے، اور دوبارہ انہوں نے کراچی میں آپ سے اتحاد توڑا اور حکیم سعید کے قتل کا الزام لگایا. جیسا کہ جو بھی کچھ ہوا، بہرحال اس سے ہم بری تو ہو گئے نا. حکیم سعید کا قاتل جو بھی انہوں نے پکڑا تھا باعزت عدالت سے بری ہوا نا. تو مطلب یہ کہ یہ سب ہمیں بھی پتا ہے، الطاف بھائی آپ کو بھی پتا ہے کہ سب یہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. ہم اس کا الزام سراسر ایک خاص تقریر کر کے نواز شریف پہ لگائیں تو اس کی بات بنتی نہیں ہے. ہمیں اب تھوڑا سوچنا پڑے گا. ہمیں اب سیاست کے اندر یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ اس ملک کے اندر اصل حکومت کس کی ہے، اور وہ اصل حکومت کو ہم تو کیا توڑیں گے. ہم کیا پدی کے شوربے. یہاں تو پیپلز پارٹی اور ذوالفقار علی بھٹو نہیں توڑ سکے، ٹھیک ہے ان کی غلطیاں بھی ہوں گی. نواز شریف کی مسلم لیگ نہیں توڑ سکی. تحریک انصاف کا حشر آپ نے دیکھ لیا. تو ان سے تو کوئی بھی لڑ نہیں سکتا. تو ہم نے کہاں سے لڑنا ہے ان سے. اور ہماری تو تاریخ میں یہی، ہمارے یہاں ہماری جو اسلام کی تاریخ ہے، مسلمانوں کی جو پچھلی تاریخ ہے، جن پہ بھی ہم اکڑتے ہیں، جن پہ بھی جن کا ہمیں زوم ہے، وہ سارے فوجی لوگ ہی تو تھے، مسلح لوگ ہی تو تھے. تو ان کی حکومت رہی ہے ہم پہ. چاہے ہم قرون اولا میں چلے جائیں، اموی حکومتوں سے، بنو عباس سے لے لیں، اسپین میں مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت سے لے لیں، التغرل کیا جس کا ڈرامہ ہم دیکھتے ہیں وہ ڈرامہ دیکھ لیں، آٹومن جو سلطنت ترکی میں رہی اس کو دیکھ لیں، اور ہمارے جو مغل رہے ان سے پہلے سلجوقی اور خاندان غلام، جو بھی کچھ رہے، سارے لوگوں کا تعلق فوج سے رہا اور وہ حکومت کرتے رہے. تو ہم پہ تو فوجوں نے ہی حکومت کرنی ہے. تو یہ بات اب مان لیا جائے، کیونکہ ہم نے کوئی انقلاب تو لانا نہیں ہے. تو اس ملک کے اوپر حکومت تو انہی کی ہونی ہے. اور سیاست دانوں نے کیا روک لینا تھا؟ جب 1947 میں سیاست دانوں نے تو پاکستان بنایا تھا، لیکن 1948 میں جنگ کس نے چھیڑ دی تھی؟ بھائی صرف 1 سال بھی نہیں پاکستان کو بنے ہوا تھا اور ہم فوجی چنگل بازی میں چلے گئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہمارے ملک کو چلانے والا ایک بہت بڑا منظم ادارہ ہے، اور اس ادارے کا ہم پہ بڑا احسان ہے کہ ہمارا وزیر اعظم، اس کا چیف جو ہے وہ خود سلیکٹ کرتا ہے اپنی مرضی سے. بس اسی پہ میرے خیال سے اکتفا کیا جائے. تو میں اب الطاف بھائی سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہماری مہاجر قوم کے دشمن بڑے سیاستدانوں میں 2 صرف نکلے ہیں. ایک عمران خان اور دوسری بے نظیر بھٹو، جو واقعتاً ہماری دشمن تھیں، جو مہاجروں سے نفرت کرتی تھیں. بے نظیر تو اللہ کے حوالے ہو گئی، وہاں بھی ہم نے تو غلطیاں کی تھیں. کیا بے نظیر بھٹو کا 1994 95 96 کا آپریشن ہم بھول گئے؟ اس آپریشن جو بدترین ہمارا جینوسائڈ تھا مہاجروں کا. اس کے بعد 2008 میں جب بے نظیر واپس آئی تھیں، 2007 میں، تو کیا ہمارا وفد، ایم کیو ایم کا وفد، جا کے بلاول ہاؤس میں ان سے مل کر حمایت کا یقین نہیں دلا رہا تھا؟ اور بے نظیر نے تو حیرت کا اظہار کیا تھا کہ ارے تم لوگ میری حمایت میں آ گئے. تو کیونکہ ہمیں بھی پتا تھا کہ ان سب چیزوں کے اندر اسٹیبلشمنٹ بھی کہیں نہ کہیں انوالو ہے. تو اسی طرح اگر عمران خان جیسا مہاجر دشمن جو ہمیں کالا کلوٹا کہتا ہے، جو ہمارے بارے میں بدترین زبانیں نکالتا ہے، الطاف بھائی کے خلاف بوریاں بھر کے لندن کون گیا تھا جس نے لندن جا کر الطاف حسین کے خلاف اپیلیں کی تھیں، درخواستیں کی تھیں، اور کراچی میں ان کے بارے میں مظاہرے کیے تھے؟ کون تھے یہ فیصل واڈا اور اس کے ساتھ یہ عمران اسماعیل، لوگ ہی مل کے ایم کیو ایم کے خلاف مظاہرے کرتے تھے، اور جس کے بعد ایم کیو ایم بیچاری نے دیواروں پہ نعرے لگا کہ عمران زانی کا تو آغاز ہم نہیں کیا تھا، ایم کیو ایم نہیں کیا تھا. تو آج اس عمران خان سے محبت جاگ رہی ہے صرف اس لیے کہ نواز شریف سے مخالفت کرنی ہے. وجہ کوئی بھی نہیں ہے. تو ہمارے الطاف بھائی کو یقین دلانا چاہتا ہوں میں کہ دیکھیں، ہم سب مہاجر عمران خان سے ہمارا کوئی سلوک نیک بنتا ہی نہیں ہے. وہ شخص مہاجروں کا سخت ترین دشمن ہے، اور اس کی حکومت تو ہمارے لیے ایک ایسا عذاب ہو سکتی تھی جو اللہ تعالیٰ نے سے ہمیں بچایا. اور جو بچانے والے ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے، ان کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. نواز شریف نے کبھی مہاجروں کی پشت میں خنجر نہیں گھوپا، اس کی پشت میں خنجر گھوپے گئے ہیں. ہمیں اس مسئلے میں سیاسی طور پر چلنا چاہیے. ہمیں فراست سے، تہذیب کے ساتھ، عدم تشدد
پہ یقین رکھتے ہوئے اپنی قوم کو آگے لے کے جانا چاہیے. لیکن لندن میں رہتے ہوئے بہت ہو گیا. 30 سال ہم نے ریموٹ کنٹرول پہ حکومت چلوائی ہے, اپنی پارٹی چلائی ہے اور چلنے دی گئی ہے. لیکن اب ہم جان چکے ہیں کہ یہ لوگ تو اسلام آباد میں بیٹھ کے راولپنڈی سے حکومت نہیں کرنے دیتے, تو ہم لندن میں بیٹھ کے کہاں سے یہاں پر اپنی پارٹی چلا پائیں گے. پارٹی کا قابل اعتماد وارث یا آپ کا متبادل ہونا چاہیے تھا, جو وہ 2015 میں مانگ رہے تھے, جو ہم دینے سے انکاری تھے. ہمارے پاس کوئی تھا ہی نہیں. وہی عمران خان والا حال کہ عمران خان بھی پہلا رہنما, دوسرا بھی وہ, تیسرا بھی وہ. تو عمران خان کی پارٹی کا شر آپ نے دیکھ لیا کہ ایک پھونک کے ذریعے عمران خان کی پارٹی غائب ہو گئی. اور وہی کچھ ہمارے ساتھ ہوا کہ آپ نے ایک ہی لوگ, اب اس میں پھر لمبی باتیں ہوتی ہیں کہ ہمیں پچھلے 6 الیکشن کے اندر ہمیں فاروق ستار کا متبادل نہیں تھا ہمارے پاس مصطفیٰ کمال کا متبادل نہیں تھا, ہمارے پاس وہ جتنے بھی تھے وہی ریپیٹ پہ ریپیٹ ہو رہے تھے. تو قوم بیزار ہو رہی تھی. یہی وجہ تھی کہ جب انہوں نے اور مین عین وقت کے اوپر جو 2016 میں آپریشن کیا, جس میں ایک طرح سے آپ کا رول بھی تھا کہ وہ مرد آباد کا نعرہ جو بھی تھا وہ آپ عامر خان سے بھی لگوا سکتے تھے, آپ پہلے سے کہہ سکتے تھے کہ یہ نعرہ لگاؤ, فاروق ستار سے بھی لگوا سکتے تھے, تو آپ تو محفوظ رہتے. لیڈر ایسے نعرے لگایا کرتے ہیں, اب لگا دیا آپ نے تو اب سزا قوم بھگت رہی ہے. لیکن خدا کے لیے ہمیں عمران خان سے بچائیں. یہ نواز شریف کی اب اگر وہ آ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی پوری حمایت کے ساتھ آ رہا ہے, تو کوشش کریں کہ ہم بھی وہی پالیسیاں چلیں کہ اسٹیبلشمنٹ کل آپ کو بھی اسی عزت کے ساتھ واپس لائے. نواز شریف کی حمایت کر کے آپ مہاجر عوام کے اندر نمبر کم کر رہے ہیں, اور جو ہمارا کانفیڈنس ہے اپنے قائد کے اوپر, اس کانفیڈنس پہ اثر پڑ رہا ہے کہ عمران خان کے مقابلے میں نواز شریف کی مخالفت کی جا رہی ہے. اور عمران خان جو جیل میں ہے, جو ہمارا دوست بھی نہیں ہے, دشمن نمبر 1 ہے, اس کی مظلومیت کے گانے گائے جا رہے ہیں. الطاف بھائی, ہمیں آپ سے بہت زیادہ بہتری کی امید ہے. شکریہ.